وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اب یہ ذرا اس کی گمبھیرتا کا اندازہ لگائیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی معمولی سی بات تھی جس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. یعنی اتنی شدت کے ساتھ تو وہ یعنی قرآن مجید نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ جو مختلف صحابہ کرام کو جو ہے اذیتیں دی گئی ہیں، وہ اتنا خطرناک نہیں تھا. یہ جو لالچ دیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تو قرآن نے ذکر ہی نہیں کیا. وہ تو ہمیں سیرت سے معلوم ہوگا. بادشاہ بن جائیے، آپ کو جو ہے ہم بہترین جگہ شادی کرا دیتے ہیں، آپ کو مالدار بنا دیتے ہیں، اس کا قرآن نے ذکر نہیں کیا. شعب بنی ہاشم، وہ جو مقاطع ہو گیا، اس کا قرآن نے ذکر نہیں کیا. تو ہمیں جو اتنی جو چیزیں لگتی ہیں کہ جو بہت ہی خطرناک تھیں، جو بہت ہی زیادہ جو اذیتناک تھیں، جو انتہائی اثر رکھنے والی چیزیں تھیں، 3 سال تک کے لیے شعب بنی ہاشم میں رکھنے، پھر جو طائف میں جو کچھ ہوا ہے، تو قرآن مجید کسی اور شے کو اہمیت دے رہا ہے. اور وہ شے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ہر طرح سے جو ہے ظلم کے طریقے اختیار کر کے اور جبر کے ہتھیار استعمال کر کے دیکھ لیا کہ یہ کسی طرح ماننے والے نہیں ہیں، اب وہ آ گئے ہیں کمپرومائز پہ. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ گیو اینڈ ٹیک پہ آ گئے ہیں، اب کچھ دو کچھ لو پہ آ گئے ہیں. تو یہ وہ شے ہے جو بہت خطرناک ہے. اور خطرناک اس لیے نہیں ہے کہ آدمی اس کے لالچ میں آ جاتا ہے یا اس کے پھندے میں آ جاتا ہے. خطرناک اس لیے کہ اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے. اور دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ چلیں آج انہوں نے 2 باتیں مان لی ہیں، ذرا قربت ہوگی، مل کے بیٹھیں گے، ساتھ رہیں گے تو ہمارے مزید اثرات ان پر پڑیں گے، تو کل ایک اور مان لیں گے، تو پرسوں 2 اور مان لیں گے، تو یوں دین بتدریج نافذ ہوتا چلا جائے گا. اب یہ ہے جس میں انسان کو ایک دھوکہ لگ جاتا ہے. اور یہ وہ شے ہے کہ جس میں انسان کی جو کیلکولیشن غلط ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم ان پر اثر ڈالیں گے تو کیا وہ بھی کچھ ہم پر اثر ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے. تو پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی نمک کی کان میں گیا تھا وہ نمک ہو گیا. یہ ہمارے ساتھ جو بعد میں اب کھیل ہو رہا ہے وہ تو یہی ہو رہا ہے. ایک اچھی بلی جماعت تیار کرتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک اصولی جماعت کھڑی ہوتی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر کے وہ اجتماعیت کا شعور بڑھتا ہے، اور پھر اتحاد اور اتفاق کے جو ہے وہ جو ہے اس ہر طرف سے ڈونگرے برستے ہیں. اور کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اولا یضربن اللہ قلوب بعضہم ببعض، ان کے دل بھی انہی کے دلوں جیسے ہو گئے، اور ان کو بھی اب ویسے ہی خیالات آنے لگے جیسے خیالات ان کو آتے تھے، تو ایک کو ایک ہو گئے، بالکل ایک جیسے ہو گئے. تو یہ سب سے بڑا تباہ کن ہتھیار ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کرنے کے لیے انتہائی سخت ترین الفاظ استعمال کیے. فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اے نبی ہم اگر آپ کو مضبوط نہ کر دیتے، آپ کو سنبھال نہ دیتے، آپ کے قدموں کو ثابت نہ کر دیتے، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ اچھا یہ جتنے بھی مائل ہونے کے لیے الفاظ آ سکتے تھے وہ یہاں پہ استعمال کیے، لیکن ان سب الفاظ میں معمولی سے مائل ہونے کا جو ہے وہ معنی پایا جاتا ہے. کتا وہ بھی تھوڑے سے کے لیے، ترکنو کسی کی طرف جھکنا، معمولی سا جھکاؤ جو ہوتا ہے وہ ترکنو ہوتا ہے. اور شیء قلیل تو خیر یہ عام اردو دان آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایک تو شے ہم چھوٹی سی شے کو کہتے ہیں، اس کے اوپر شیء قلیل بالکل ہی ذرا سی معمولی سی چیز. تو اگر ہم آپ کو مضبوط کھڑا نہ کر دیتے، قرآن مجید کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ نہ دیتے، تو لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ ان کی طرف یعنی ان کی اس بات کی طرف، اس مطالبے کی طرف معمولی سا تھوڑا سا ہلکا سا ایک جھکاؤ کر ہی لیتے، مائل ہو جاتے اس بات کی طرف. اذن اگر ایسا ہوتا، ذرا اس سے پہلے یہ دیکھیے نا کہ ایک تحریک چلی، ملک بن گیا، اس کے بعد جناب اس کی ایک قرارداد مقاصد بھی پیش ہو گئی، پھر 31 علماء نے بیٹھ کے 22 نکات بھی مرتب کر لیے. اس کے بعد کا سارا سفر ذرا آپ اپنے سامنے لے آئیے، تو یہ معاملہ یہی ہوتا ہے بتدریج. چلیں ابھی اتنا ہو گیا تو کل یہ ہو جائے گا، چلیں کل اتنا ہو گیا تو پرسوں اتنا ہو جائے گا. اور اس میں ہمارے مرد مومن جو ضیاء الحق صاحب گزرے ہیں، ان کا دور بھی پورا جو ہے نظام مصطفیٰ کی تحریک کا جو ہے وہ صدقے وہ 11 سال بھی بیت گئے، لیکن یہ کہ وہ مقصود حاصل نہیں ہو سکا. کیوں؟ اس لیے کہ بتدریج ہوگا. اور بتدریج میں جو سب سے زیادہ دلچسپ بات ہوئی ہے نا، وہ جب یہ کوئی ایک میٹنگ ہوئی جس میں سارے لوگ جمع تھے،
تو ہمارے دیندار لوگوں نے مطالبہ کیا کہ سود کو ختم کرنا چاہیے، تو انہوں نے وہ اس میں کوئی 10 سال کی یا 5 سال کی مدت رکھی کہ بھئی 4-5 سال میں اس کو ختم کر دیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو بہت بڑی مدت ہے، بہت اس کو تو اس سے کم جلدی ختم کرنا چاہیے۔ تو وہاں کوئی سیانہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ہاں لکھیں جلد از جلد ختم کر دیں گے، یہ 1999 یا 90 کی بات ہے، تو وہ جلد از جلد، آج 2020 ہے، اب ظاہر ہے جلد از جلد میں تو کوئی بائنڈنگ ہے نہیں، تو یہ آدمی یوں سوچ کے کہ چلیں بھئی ابھی اتنا ہو جائے گا، ابھی اتنا ہو جائے گا، بات مان لیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ کام پھر ہو نہیں سکتا، وہ لٹک جاتا ہے، وہ رہ جاتا ہے، اور جو بھی جن آدمی وہاں کی ظاہر ہے وی آئی پی جو کلچر ہے اور پھر وہاں کے جو تعلقات ہیں اور سرداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس کے بعد پھر اتنے آدمی کے اندر جو ہے نا جرت اور بے باکی بھی نہیں رہتی کہ اب اپنے کام کے لیے اس طرح کھڑا رہ سکے۔ تو اذن اگر ایسا ہو جاتا لازقناک ضیف الحیات، تو یہ حضور کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں تو حضور کے امتیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جرم کتنا بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی حکمت سے کام لیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے قربان کیا کیا ہے، چھوڑا کیا ہے، اور آپ کے پاس اس کی اتھارٹی بھی تھی، آپ تو اللہ کے غلام ہو، آپ کو یہ حق کس نے دے دیا ہے کہ آپ کسی میں کمی کر لو اور اس کو کسی ایک عرصے کے لیے تسلیم کر لو کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا یہ حکم 2 سال کے بعد مانیں گے، ابھی اللہ کا بس اتنا حکم مان لیتے ہیں۔ تو اذن لازقناک ضیف الحیات، تو اگر ایسا ہوتا تو اے نبی ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا دیتے، یعنی یہ کہ سزا دیتے، عذاب دیتے، وضیف الممات، اور مرنے کے بعد بھی دگنا عذاب دیتے، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ نہیں پاتے اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ یہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے اسی طرح ہوتا ہے۔ آگے جا کے ہم سورہ احزاب میں پڑھیں گے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی مخاطب کر کے یہی کہا کہ تم باقی عورتوں کی طرح تو نہیں ہو، اور اگر تم میں سے کوئی غلطی ہوگی کرے گی تو پھر اس کو سزا بھی دگنی ملے گی۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ نے مخاطب کر کے یہ بات کہی، اور اس میں جو صحیح سمجھنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ اس کا تو کوئی امکان نہیں تھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی درجے میں مائل ہوتے۔ یہ در حقیقت جو مسلمانوں میں سے کسی کے دل میں اس طرح کے کیفیت پیدا ہو رہی تھی اور سوچ پیدا ہو رہی تھی کہ چلیں اتنا مان رہے ہیں تو باقی بعد میں منوا لیں گے، ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کو اچھی طرح کان کھول کر سمجھا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا، اور قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کر دی کہ جو قرآن مجید کے بنیاد پر اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کبھی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، صاحب اثر لوگوں پر کوئی تاثر چھوڑنے کے لیے، یا ان کے لیے قابل قبول بننے کے لیے وہ اصول جو آپ نے قرآن مجید سے اخذ کیے ہیں ان پر کبھی کمپرومائز نہ کریں، ان پر کبھی کسی بھی درجے میں پسپائی اختیار نہ کریں، وگرنہ یہ کہ دنیا کا تو ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے، دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ جو ہے وہ سپیس بھی مل جائے، بلکہ یہ کہ ہو سکتا ہے کچھ عہدے شہدے بھی مل جائیں، آپ کے نام کا ڈنکا بھی بچ جائے، اور کچھ ہلکی پھلکی کوئی جو ہے نا کوئی وزارت مشاورت میں بھی آپ کو شامل کر لیا جائے، لیکن یہ کہ اللہ کی نگاہ میں بس اس کے بعد آپ کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی اگر آپ اللہ کے دین کے کسی ایک اصول پر بھی کمپرومائز کر لیں اور اس کا سودا کر کے تو وہ کسی کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔